الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائمة أجل الله تعالى فرج شريف ناود علی مدرہ نجائب تجلوان اللہ کافی نوائب کل هم محمد سید جلیل عظمتک یا اللہ میں نبوتک یا محمد میں ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر یا وارث محرومات المسرت اتنے دور دور سے تشریف لائے کس لیے آئے ہو امام زمانہ کو اس کی دادی کا فرصت ہے اللہ اکبر میں اپنی کیفیات محسوس کر رہا ہوں بیٹھا بہت دکھی ہوتا ہوں لیکن یہ ضرور سوچنا جتنے تم دکھی ہو تمہارے سے بہت زیادہ مہدی دکھی ہے جتنے دکھی ہو تم سے کہیں زیادہ زمانے کا امام دکھی ہے ذاکری نظام ایک جملہ بولتے ہیں جس جگہ آگ لگتی ہے نا جگہ وہی جگہ تمہارا سردار بہت دکھی ہے کوشش کیا کرو ہر مجلس میں کسی بھی معصوم کی شہادت ہو ضرور زمانے کے امام کو پرسہ دیا بادشاہ کو ضرور کہا کرو تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا رہا ہے مولا تیرے گھر کے پوری کائنات میں بکھرنے کا بڑا رہا ہے کسی کی مزار کہاں کسی کی مزار کہاں کسی کی مزار بکھر گیا اکثر زوان حضرات جب واپس آتے ہیں جان کے پوچھتا ہوں کہاں کہاں گئے تھے پھر بتاتے ہیں ادھر بھی گئے تھے ادھر بھی گئے تھے ادھر بھی گئے تھے ادھر بھی گئے تھے میں کہتا ہوں واہ قسمت مقدس و مطلب خاندان یہاں کسی گھر کے شہزادوں کو ملنے جاؤ سب کچھ ملتے ہیں یہ کیسا کائنات کا شاہی خاندان ہے جو اتنا اجڑا مزاریں بھی آپس میں نہ مل سکتے
دکھی ہے تیرا امام بہت زیادہ، بہت ضرور مرشد یا کر، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی یاد کرائے یا نہ کرائے، ضرور اپنے آقا کو کہا کرو۔ دیکھو یار، کوئی کسی کا دنیا میں چلا جائے نا، سارے جاتے ہیں وارث سے ملنے، افسوس کرنے جاتے ہیں وارث کو۔ کتنے جملے بولتے ہیں، پہلا جملہ بولتے ہیں بڑا ارمان ہے، دوسرا جملہ بولتے ہیں آمدن خیر کیا، تیسرا جملہ بڑا ہے بولتے ہیں جناب میرے لائن کو حکم ہو میں حاضر، کہتے بولا شاباش شاباش شاباش، ضرور اپنے امام کو کہا کرو مولا جی بسم اللہ، ہم تو شاید بڑی بات ہے، ضرور اپنے آقا کو کہا کرو، گریا کرتے 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 آقا مولا شہنشاہ ہمارے لائق کوئی حکم ہو ہم حاضر ہیں، ضرور شاباش شاباش، ضرور بادشاہ کو کہا کرو۔ آپ دیکھو کسی کے ہاں فوت کی ہو گئے، ہو جائے، مرگ ہو جائے، جاؤ وہاں پہ روٹی بھی کھاؤ، فاتحہ بھی پڑھو، وارث کو ملے بغیر آؤ، کیا کہیں گے آیا ہی نہیں تھا، آیا ہی نہیں تھا، ضرور اپنی وفا کا یقین دلایا۔ یہ پڑھنے والے ممبر پہ آنے والے حضرات بھول جاتے ہیں، حالانکہ جب گریہ بلند ہو اس گھر کے درد کا، حکم ہے تیرے امام کا، شیو جب ہمارے گھر کی مظلومی کی کہانی میں گریہ بلند ہو، کچھ نہ مانگو پہلے ظہور کی دعا، بھول جاتے ہیں پڑھنے والے، یاد نہیں کراتے، نہ کریں یاد، تم نہ بھولا کرو یاد، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ بات شروع ہو گئی، دو وجوہات سے تیرا امام خون روتا ہے۔ میرے والد کہا کرتے ہیں مجھے، کوشش کیا کر یار ہر ممبر پہ شروع میں ضرور دو چار جملے مسائل کے، پھر فضائل، پھر دو جملے مسائل اور اجازت دیا کر۔ میں نے کہا کیوں بابا؟ کہنے لگے بزرگ جو پڑھتے تھے نا پہلے، دو جملے ضرور پہلے مسائل کے پڑھتے تھے، اس لیے آنکھوں کا وضو ہو جائے تاکہ فضائل دل میں بیٹھ جائے۔ دو وجوہات سے، بسم اللہ، دو وجوہات سے تیرا امام خون روتا ہے، گھر والوں کے درد پہ، اور دوسرا جو خون روتا ہے تیرا امام وہ چاہنے والوں کے اعمال پہ۔ اتنی دور سے میں سفر کرتے آپ سے کچھ نہیں لینے آیا، بہت زیادہ طویل خطاب نہیں کرنا، دل تھا ڈھیروں دل کی باتیں آپ سے کی جائیں، لیکن وقت نہیں، آگے ٹی وی کربلا میں پڑھنا ہے، رات کو ایک اور پروگرام بھی ہے، لیکن آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ گزارشات ضرور آپ سے، اور مقصد پہنچنا چاہیے نا۔ میں تھوڑی دیر پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک سید صاحب ناراض ہو کے تشریف لے گئے، پھر نکی میں ممبر صاحب کو بھی اچھا نہیں لگا ان کا بات کرنا، دونوں کو اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سید اور غصہ نہیں ہوتے ہیں، سید ہو غصہ بھی کرے اور وہ بھی امت میں، ہاں سید غصہ کرے اپنے اندر کمینے نفس پہ، یہ جو اس کو غصے پہ اکسانا ہے، سید ایک مثال ہے دنیا میں، سید ایک مثال ہے، سید کا مطلب ہے سردار۔ اب سیدوں نے اپنی سرداری کو چھوڑا، موچی پولی سردار بن گئے، اچھا لگے تو بسم اللہ جی کرو، سردار نے اپنی سرداری، سردار ایک رول ماڈل ہوتا ہے، سردار ایک نمونہ ہوتا ہے، امت اس کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ جملہ کھڑا بات کرنا ہے، پہلے دور میں
بزرگ بتاتے ہیں سادات لوگ اپنے گھروں میں سادات کو مہینہ مہینہ رکھتے تھے برکت کے لیے، بشریت کے قدم آ گئے برکت ہو جائے گی۔ اب سید کو گھر کا دروازہ کراس کرتے ہوئے امت کو ڈر لگتا ہے، نہ سادات جہاں جہاں تک میرا پیغام پہنچے اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کر۔ میں سادات کے چاہنے والوں کے فضائل بیان کروں نا اس منبر پہ، خدا جانتا ہے مجھے خمسہ چاہیے۔ ایک عام مولا کے چاہنے والے کا جو فضائل ہے خمسہ چاہیے، اور جس کو مولا سے نسبت ہو۔ سادات میں سرخاب کے پر تو نہیں لگے نا، ایک نسبت ہے۔ یہ دیکھو علامہ عباس، چھوٹی سی بات کوئی عرفانی موتی آپ کی جھولیوں میں پہنچ جائے۔ یہ علامہ عباس جہاں سے خریدا گیا وہیں سے ایک صاحب نے کپڑا خریدا، اپنے جسم کا حصہ بنا۔ محترم واجب الاحترام آپ نے کپڑا وہی اسی تھان سے خرید کر علم کا حصہ بنا دیا۔ علم کا کپڑا باتھ روم جائے گا، علم عباس پہ جوتی کا سایہ بھی نہیں آئے گا۔ بھائی کیا بھائی تن کا کپڑا ہر نجاست والی جگہ جائے گا، مگر علامہ عباس کا معیار مقام تیرے میرے عقیدے کے مطابق بہت بلند ہے۔ کیا آپس میں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، کیا یہ وہی علامہ عباس ہے جو غازی کا نہیں؟ نسبت ہو گئی۔ جس چیز سے نسبت ہو جائے وہ اپنا مقام خود بتاتی ہے۔ نسبتی ہو گئی نا، جڑ گیا نا۔ اچھا یہ دیکھو، کبھی علامہ عباس نے تم سے پیسے مانگے ہوں؟ یہ تو تم بس عشق میں آ کے چڑھانا شروع کر دیتے ہو۔ علامہ عباس نے تم سے کچھ نہیں مانگا، ہاں ایک چیز مانگی ہے تم سے۔ کیا؟ علامہ عباس نے تم سے وفا مانگی ہے۔ سفر ہو گیا، میں نے جی بسم اللہ، اردو کی گفتگو ہے، پتہ نہیں اس طرح کی ماحول ہے، کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں ماشاءاللہ چلتا ہے۔ جی بسم اللہ کریں گے، آ جائیں، میں بسم اللہ کروں۔ علامہ عباس کچھ نہیں تم سے طلب کرتا، کچھ نہیں طلب کرتا، یہ تم خود ہی چڑھاتے ہو۔ یہی نسبت کا کمال ہے، نسبت طلب نہیں کرتی عطا کرتی ہے۔ نسبت ہمیشہ آپ کی جی مہربانی بابا جی، نسبت ہمیشہ عطا کرتی ہے، نسبت ہاتھ نہیں پھیلاتی، ہاتھ اوپر رکھتی ہے۔ آج کی میں نے گفتگو سادات کے لیے پتہ نہیں کیوں میری زبان سے میرا مولا نکلوا رہا ہے، یہ بات ہے۔ ہاں میرے محترم، میں ذہن میں کچھ ہوتا ہے، بادشاہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے، جب تک کردار سازی بلند نہیں ہوگی علی سمجھ نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ۔ جب تک کردار، اور کردار سازی میں سب سے پہلا مقام ہے حیا۔ منبر پہ کھڑا ہوں، مولانا سب گزاری ہو، میں بارے پڑھنے نکلتا ہی نہیں۔ ولایت کی توہین ہے جو مجلس اس نیت سے پڑھے کہیں میرا مارا نہ مارا جائے۔ یہی ڈر ہوتا ہے نا، 4 مجالس 6 مجالس نہیں،
میں بسم اللہ کروں. ولایت کی واو کا بھی لوگوں کو پتہ ہے. نمبر پہ کھڑا ہوا. جب بولے تم قابل قدر متوجہ رہیے گا. کوئی کال ہے چھوڑ دیجیے گا. توجہ رکھنا. صرف آپ بھی سمجھ گئے میرے آنے کا مقصد. ولایت کی واو کا بھی کسی کو نہیں پتہ. آؤ میں تمہیں خوشبو ولایت کا کردار دکھاؤں. آل محمد کے گھر عطر میں پہلی خوشبو ولایت کو سلمان کہتے ہیں. پہلی خوشبو ولایت کو جناب سلمان محمدی. کیا خوشبو ولایت ہے. جناب دکھانے لگا ہوں. دسترخوان علی بچتا تھا. سلمان بھی لنگر کرتا تھا, روزت بھی کرتا تھا, کمبر بھی کرتا تھا. سب کا ظرف مختلف تھا. کمبر علی کو اپنے انداز سے اپنے ظرف کے مطابق مانگتا تھا. روزت اپنے انداز سے اپنے ظرف کے مطابق مانگتا تھا. مگر جو سلمان مانگتا تھا ایسا کوئی نہیں مانگتا. مجھے کوئی تاریخ دان محقق ثابت کر دے کبھی سلمان نے دسترخوان علی پر بیٹھ کر کہا ہو ابو ذر اکبر تو علی کو وہ مانتا نہیں اتنا میں مانتا ہوں. حق کی نہیں بنتا علی کے دسترخوان پہ. نہیں, سلمان نے کا نہیں, قصور ان کا نہیں, کمال میرا نہیں, احسان علی کا ہے جس میں جتنا اتر جائے. یہ میسج آگے جلدی پہنچنے آگے کوئی بات پوری مکمل کرنا. اب جو ہے جلدی بات ختم. کبھی بھی سلمان نے باقی مولا کے نوکروں کو دھتکارا نہیں, دھکا نہیں دیا. کبھی یہ نہیں کہا تو مقصر ہے. میں کچھ کہہ گیا ہوں یار. کروڑ والوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کسی کو کہتا ہے تو مقصر ہے, اور دوسرا کہتا ہے تو غالی ہے. مولا نے ابھی کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تو اس کو مقصر کہے, اس کو غالی کہے. مولا کہتے ہیں میں آ رہا ہوں, صرف انتظار کرو, اپنے اپنے حساب سے سفر کرو, آ رہا ہوں, تمہارا فیصلہ ذوالفقار کرے گی. تلوار تو ہے نہیں, وہی ہے جو شجر دیکھ کے کاٹتی ہے. خدا جانتا ہے جب تک ہم برے کو موقع نہیں دیں گے وہ برائی سے باز نہیں آئے گی. اوے برا, اوے برا, اوے گندا, اوے فلانا, باز نہیں آئے گا. موقع دو. یہ کہہ کر کوئی بات نہیں, ایسا کر تیرے سے غلطی ہو گئی, مصلی بچھا, اللہ سے توفیق طلب کر. اللہ کو کہے یہ کائنات میں تیرا عادل چل رہا ہے, اگر میں شیطان سے بھٹک چکا ہوں, شیطان نے مجھے بھٹکا دیا, تیرا نمائندہ ضرور ہوگا, مہربانی کر بچانے والے کو کہے مجھے بچا. ہم نے کیا کیا, ہم نے سیدھے ڈنڈے اٹھائے. ہاں سیدھے ڈنڈے اٹھائے. تو اگر یہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کرتا تو ٹھیک نہیں. ہم نے رشتے توڑ دیے, تعلق توڑ دیے, پتہ نہیں کیا سے کیا کر گئے ہم. یہ تو ہمارا کام نہیں تھا, ونڈ تو مولا نے کرنی تھی. ہر ایک نے جزا سزا اپنے اپنے حساب سے پانی تھی. بادشاہ آنے والے ہیں, کائنات کا وہ واحد آنے والا ہے جو ایک وقت میں جج بھی ہے, مدعی بھی ہے, گواہ بھی ہے. جب نبیوں نے اپنے فیصلے مہدی پہ چھوڑے ہیں تو تو کیوں کرتا ہے؟
قصص الانبیاء پڑھ کے دیکھو، جس نبی کا وقت آیا نا، ہر نبی نے کہا اللہ ہمارا فیصلہ عادل پہ رکھا، عادل کے دل پہ رکھا۔ اس میں تفصیلی گفتگو کروں گا، عادل کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پہ کہہ جاتے ہیں یہ عدالتیں عدل کر رہی ہیں، خان صاحب وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ عدالتیں جتنا زور لگائیں گے عدل نہیں کر سکتے، نہیں اس لیے انصاف بڑی مشکل سے یہ کرتے ہیں، وہ بھی کوئی مقدر والا ہو تو، ورنہ عدل تو دور کی بات ہو سکتے ہیں تو پریشان ہو جائے۔ بھی سید لاہور سے آئے ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، عدل اور انصاف اور، ہاں بابا عدل اور ہے انصاف اور ہے۔ ابھی واجب اللہ مجلس کے بعد ایک شاپر بنائیں گے، لنگر تقسیم کریں گے مثال کے طور پر، برابر برابر شاپر بنائیں گے، بچے کو بھی وہی دیں گے، بوڑھے کو بھی وہی دیں گے، جوان کو بھی وہی دیں گے، مزدور کو بھی وہی دیں گے۔ یہ عادل نہیں انصاف ہے۔ عادل یہ ہے بچے کی خوراک تھوڑی ہے اس کو تھوڑا دے گے، جوان کی خوراک ڈبل ہے اس کو زیادہ دے گے۔ عادل کا مطلب ہے جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا عدل کہلاتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا عدل کب ہوگا، کہا زمانہ در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی۔ بس میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا تبدیلی لے کے آؤ، مزاجوں کو بدلو، صبر تمہارے لیے بنا ہے، شکر تمہارے لیے بنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو۔ ویسے یار کتنے خوش نصیب ہو، یہ کوئی عام چیز ہے، ہمیں جان سے بھی پیار ہے، کیسے ہے خوش ہے جس کو یہ دیکھنا نصیب ہی نہیں، جو دیکھا دیکھا کر دیتے ہے نا، تو ہم خوش نصیب ہو نا سارے ماشاءاللہ۔ بس میں یہی اتنی دور سے یہی کہنے آیا ہوں، خوش نصیب ہو، اس نصیب کو برقرار رکھو۔ کیسے؟ غازی کی علم کو دیکھ کے کبھی حرام نہ دیکھو۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، میں بہت بڑا جملہ دے گا، تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں عباس کا علم اٹھانا نصیب ہے۔ بس یہی کہنے آیا ہوں، جن ہاتھوں سے عباس کا علم اٹھاؤ، جن ہاتھوں پہ کربلا کی پٹی رکھو، وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے۔ شاباش شاباش، مہربانی سلام ہے، مہربانی جناب، بھی بہت شکریہ۔ ایسے کہنے وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے۔ خوش نصیب ہے ہمارے یار، کربلا کی مٹی ہاتھ میں رکھنا کوئی معمولی بیٹا، ایسے نہیں چاہیے، توجہ ہے، یہ کوئی معمولی کربلا کی مٹی۔ محب مجھے یاد کرانا، کبھی آپ کے علاقے میں دوبارہ آیا نا، فضائل سناؤں گا کربلا کی مٹی، خدا جانتا ہے۔ علماء ایک بات اب کرتا جاؤں، علماء متفق ہیں اگر نماز کے سجدے کے لیے کربلا کی مٹی بھی ہو، پتھر بھی ہو، کوئی اور چیز بھی ہو، تو افضل ہے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا۔ عام مٹی پاکیزہ سے پاکیزہ کیوں نہ ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر افضل ہے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا جائے۔ کیا کمال چھپا ہے کربلا کی مٹی میں؟ ذرا غور سے دیکھو، کہنے لگے جی حسین ہے، حسین اس میں چھپا ہے۔ حسین سے پوچھے مولا آپ اکیلے چھپے؟ کہتے نہیں، اس میں غور بھی چھپا ہے، جون بھی چھپا ہے۔ فضائل سنا، مسائل بھی سنا۔ بیٹا تھینک یو، مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ کی
توجہ آپ کی دعائیں میرے لیے نیاز ہے. نیاز پتہ کسے کہتے ہیں؟ میں بسم اللہ کرتا ہوں. بسم اللہ. نیاز پتہ بیٹا تھینک یو. بانی صاحب توجہ. یہ آپ نے کیا پکایا ہے؟ نیاز ہے نا. تو وہ نیاز ہوتی ہے یہ نیاز ہے. خدا کی قسم ہے، مولا کی قسم، امام زمانہ کی موجود کی قسم، جب سے دنیا پیسے کے پیچھے بھاگی ہے مولا بھول گیا ہے. بہت شکریہ. امام بھول گئے، مولا بھول گئے. بس پیسہ، بس پیسہ، بس پیسہ. اچھا یہ بندے سمجھتے ہیں آج یہ کہتے ہیں بڑی چیز ہے. آج اگر حکومت پاکستان 100 کا نوٹ بند کر دے یہ بڑی چیز کہاں جائے گی؟ بھائی کیا بات ہے، بڑی چیز تو فارغ ہو جائے گی نا. وہ بھائی جو بچوں سے تو نہیں، بڑی اس بات کی گواہی لوگ 5 روپے کا نوٹ آج پاکستان میں چلتا ہے نہیں، ختم ہو گیا. ورنہ وہ بھی کسی دور میں بڑی چیز تھی. یہ کیسی بڑی چیز ہے جو ایک دور میں بڑی ہے پھر چھوٹی ہو گئی؟ کاش کے دنیا کو سمجھ آ جائے کائنات کی بڑی سے بڑی چیز کو امام کہتے ہیں. بھائی کیا بات ہے، تمام زرخیز مٹی ہے. اچھا میں چھوٹی سی ایک اور بات کر کے میں سمجھتا ہوں. کہنے کو تو دل بہت چاہ رہا ہے لیکن پھر انشاءاللہ اچھے لوگ وہ ضرور آ جاتے ہیں لیکن تبدیلی آنی چاہیے. اب المیہ ہے واجب الاحترام حضرت خان صاحب 1400 سال بعد المیہ ہے. ہم اپنی دیواروں پہ لکھ رہے ہیں غلام ہے پنجتن کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے. المیہ ہے منبر پہ کھڑا ہے. سمجھ نہیں آئی کربلا، سمجھ نہیں آیا. افسوس ہے اپنے مومیاں مٹھو بن رہے ہیں. ہم غلام ہیں لکھ کے بتا رہے ہیں بینوں پر چوکوں میں لگا کے غلام ہیں. حق یہ بنتا تھا 1400 سال بعد ہم اپنے آپ کو نہ کہتے غلام ہے. ہمارا کردار اتنا کمال ہوتا غیر ہمیں دیکھ کے کہتا غلام ہے. ابھی تک روحیں بدل نہیں رہی اپنے آپ. دیکھو یہ بستی ہے ماشاءاللہ سارے عالم دیکھتا ہے، یہ پورا علاقہ موالین حیدر قرار سے بھرا ہے. آدھی دنیا خان جی مجھے آپ کے مولا نے پھیرا دیا ہے. اور یورپ کے اس کونے سے لے کر کراچی تک میں پھر بیٹھا ہوں، ڈھونڈتا پھر رہا ہوں ایسی شخصیات کو کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہو. ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے ان کا مولا بھی بڑا کمال ہے. اللہ اکبر. تلاش کرتا پھر رہا ہوں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. کبھی نہ گھبرایا کرو کہ ہم نہیں بن سکتے. تم ہی تو بن سکتے ہو. اگر تم اور نہ بن سکتے حسین تمہیں مجلس میں کیوں بلاتا؟ ہمیں تبدیلی آ سکے اس وقت تک نہیں جب تک تم خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہتے. بس میں اشاروں میں بہت کچھ کہتا جا رہا ہوں. آج کے بعد عہد کرو، امام مردہ بیٹھے ہو، عہد کرو آج کے بعد یہ آنکھیں صرف مہدی کی امانت ہے. نہیں دیکھیں گے بسم اللہ بسم اللہ. یہ زبان میرے مولا کی امانت ہے، یہ کان میرے مولا کی امانت، یہ ہاتھ میرے مولا کی امانت، یہ شکم میرے مولا کی امانت. یہ کیا آپ کو یہ کہہ دیا گیا بس بس نعرہ مارو گے مجلس میں آؤ گے رو لو گے تو جنت واجب ہو جائے گی. بچپن سے ماں کی گود سے جنت کے پیچھے دوڑ رہے ہو. جنت 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 جنت. ممبر کی عظمت کی قسم کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں. اس لیے تو تجربے میں کہا تھا در بدول سے ادنا سچائے نہ مانگ کم دستوں نے خواہش جنت بدول کی. مجھے پتہ نہیں دہلیز کتنی بڑی ہے، دروازہ کتنا بڑا ہے، پھر تو جنت مانگتا ہے.
آپ کو پریشان نہ کریں، جنت کی بات آ گئی تو کہ نئی بات آ گئی، ان کے سامنے یہ پریشان نہ کریں آپ کو. بھائی سید دور سے ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، یہ کیا معاملہ جنت کا؟ کہ چھٹے امام کا دور ہے، کتاب کا نام ذات آل محمد ہے. جنت تو جناب بہلول کے صحیح فرمایا، صحیح فرمایا. چھٹے امام کا دور ہے، سرکار تشریف فرمائے. بندہ آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ کے چہرے کا دیدار کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہے، کچھ چاہیے؟ جی سرکار کاغذ پہ لکھ دیں میں جنت جاؤں گا. سرکار آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا. کاغذ پہ لکھ دیں میں جنت جاؤں گا. مسکرا کے فرماتے بندہ خدا اللہ سے دعا مانگ، جس جنت میں تو آپ بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے. نکال دو لالچ اپنے ذہنوں سے. کبھی یہ سوچ کے نہ آئے کر میں مجلس حسین پہ جا رہا ہوں مجھے جنت ملے گی، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا. نہیں بھائی شاباش. باہر نکلو کو پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کام کرنا میں مجلس پہ گیا تھا. نہیں، ادھوری ولایت ہے. اگر صحیح ولایت قبول کر لیں یہاں سے جاؤ گے تو پوچھے گا کہاں گئے تھے، کہنا میں مجلس پہ نہیں گیا، حسین نے مجھے بلایا تھا. میرا اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں، جو قریبی ہے میرے بادشاہ کی ہے. لو جی میں چھوڑ، آپ نے کہا میں مصحف نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، آپ نے کہا اب میں نہ چھوڑ تقریر کر دیتا ہوں. میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کھڑا ہوا، کیوں بار بار میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، زندگی میں ہی مولا قول مان جاؤ. زندگی ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بس مولا کو مانتا ہوں، تمہارے ہر رخ سے تمہارا مولا نظر ہے. پتہ کیا ہوتا ہے جب انسان خمسط دنیا سے جاتا ہے نا، خمسط باپ بیٹے کا جنازہ پڑھے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھے، کیا کہتا ہے؟ حاضر میت. مرنے پہ ڈر رہے ہو؟ مرنے سے ڈرے ہو جن کا وارث ہو. تم بے وارث ہیں، تمہارا وارث ہے. تم نہ گھبرایا کرو، مرنا نہیں ہوتا، منتقل. اس میں بات کریے دور چلی جائے گی. حاضر میت کہہ کے ساتھ جنازہ پڑھتا ہے. کبھی کسی باپ نے یہ نہیں کہا میں بیٹے کا جنازہ پڑھوں، کبھی کسی بیٹے نے یہ نہیں کہا میں باپ کا جنازہ پڑھوں. جو بھی کہتا ہے حاضر میت، حاضر میت، حاضر میت، یعنی سانسوں کی ڈوری تک تعلق تھا. سانسوں کی ڈوری ختم، تعلق ختم. تمہارا زمانے کے امام تمہاری قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ. لیکن یہ یاد رکھنا بے حیا کی قبر پہ امام نہیں آئے گا. مہربانی، بہت شکریہ جوانوں، بہت شکریہ. ہاں مگر جس نے بے حیائی سے توبہ کر لی ضرور آئے گا. نہ شکرے کی قبر پہ امام نہیں آئے گا. افسوس کی بابا جی، بندے لوگوں نے کوٹھیاں ویدے پھریں، گڈیاں ویدے پھریں، قلعے ویدے پھریں، نہ شکری نہیں. اور دیکھو اتنا کوٹھی آ گئی، اتنی گاڑیاں آ گئی، اتنے قلعے آ گئے، نہ شکری ہے. پوری دنیا کسی کے پاس چلی جائے، میرے پاس تیرا مولا تو ہے نا. پھر ایک بات سامنے آ گئی، تمہارے چھٹے امام کا دور ہے. ایک شخص آیا مولا کا چاہنے والا. مولا کا چاہنے والا اور ہوتا ہے، جن کو مولا چاہے وہ اور ہوتا ہے. مولا کے چاہنے والے اور ہوتے ہیں، جن کو مولا چاہے وہ اور ہوتے ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں، اپنے آنے والے کی طرف نگاہ کی. مولا کو چاہنے والے اور ہوتے ہیں، جن کو مولا چاہے وہ اور ہوتے ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. مولا کے چاہنے والے کو محب کہتے ہیں، جسے مولا چاہے اسے شیعہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. جو مولا کو چاہے اسے محب کہتے ہیں،
جسے مولا چاہے آیا ایک بندہ جو مولا کو چاہتا تھا، سرکار میرا سلام علیکہ سلام، کیسے آنا سرکار؟ وہ سامنے دشمن کا گھر ہے، آپ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، آپ کے نانا کا دشمن ہے، اس کے بعد اتنے اونٹ، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنا مال، سرکار اس کے بعد اتنا پوچھے، سرکار میں چاہنے والا ہوں، ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں۔ سرکار فرماتے سودا کر لیتے ہیں۔ مولا کیسے؟ فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں، تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں۔ عرض کرتا ہے مولا مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ فرمایا اگر تجھے یہ منظور نہیں تو پھر مجھے یوں منظور نہیں۔ بات مکمل کر رہا تھا، حاضر میت کہہ کے ہم سانسوں کی ڈوری تک رہنے والے تعلق کو توڑ دیتے ہیں۔ خان صاحب جتنا قریبی سے قریبی تعلق ہے حاضر میت، دنیا سے بندہ جاتا ہے، مولا سے کرم مانگ کے جاتا ہے، دل کی آنکھیں کھلوا کے جاتا ہے۔ اب اس کی بھی تشریح کرنی پڑے گی۔ تمہارے چوتھے امام نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کی ہیں، 2 آنکھیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں جن سے وہ باطن دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا مولا کھلتی کب ہے؟ فرمایا ظاہر کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں، باطن کی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ سرکار اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے۔ اور جنہیں کھلوانی نہ ہوئے تو پھر وہ کہ میں کھولے؟ اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے۔ جب دل کی آنکھیں کھول دیں پھر شکر ہی شکر ہوتا ہے۔ انہیں کل کی روٹی نہیں کھائی، شکر ہے۔ وہ تجھے گالی دے کے چلا گیا، شکر ہے۔ اس نے تیری بے عزتی کی، شکر ہے۔ شکر کرنے والا کمزور کبھی نہیں ہوتا۔ بابا جی شکر کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اگر اس کا شکر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے اور واقعی شکر والا بن جائے، وہ اس کو آزما کے تو دیکھ لو۔ شکر غیروں کے حصے میں نہیں آیا، شکر تمہارے حصے میں۔ سرکار قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، فرمان معصوم کھڑا سنتا ہے، کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ سرکار فرمائیں گے اٹھ میں آ گیا۔ دیکھے گا وہ میرے اپنے کہاں گئے جو مجھے دفنانے آئے تھے، وہ میرے کہاں گئے اپنے؟ سرکار فرمائیں گے غور کر، تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، اپنا تیرا اصل میں میں ہوں۔ آپ کی کہانی اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اپنا میں ہوں، میں ہوں نہیں۔ آپ بسم اللہ۔ اچھا حدیث کے ساتھ دعائیں قبول پڑھتے ہو ماشاءاللہ، خیر و برکت کی دعائیں ضرور پڑھا کرو، مگر آپ کی پوری مفاہیم میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ کتنے مومن پڑھتے ہو؟ نہیں، کوئی بات نہیں، خان صاحب کے علاوہ یا ایک اور مومن ان کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ آپ تک پیغام جو کسی نے نہیں پہنچایا، امام کا نوکر آیا آپ کے پاس، پیغام پہنچانے آ جائیں، صرف یہ بتانے نہیں ہے دعائیں پڑھا کرو، لاہور والوں نے تمہارے لیے بھجوائی بھی ہے، فری ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا دعائیں کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو پڑھتے پڑھتے دعائیں روز 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 پڑھتے پڑھتے مر جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ تمہاری ٹینشنیں، تمہاری پریشانیاں، تمہارے قرضے، تمہاری تکلیفیں، تمہارے عدالتوں کے کیس، تمہاری لڑائیاں، تمہارے جھگڑے، تمہاری گھر کی بے سکونیاں، سب دعائے عہد پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ہوگا کہ جب گندم تیار ہو جائے گی نا، کنسپٹ تھریشر لگے گی، آپ کی ضرورت تو دانا ہے نا، دانا ہے، بھوسا فری میں مل جائے گا۔ دو عہد کا بھی یہ کمال ہے، اصل ہے دانا، اصل ہے امام کے لشکر میں جگہ، دنیا فری میں مل جائے گی۔ وہ دو عہد ہے، ہم پانی کو دے کے جائیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں، مجمانہ توڑیے گا، پڑھنے والے بیٹھے سب کے لیے ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے وہ لے جو پڑھے۔
کوشش کرنا اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے ہم تمہیں کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ یوں تو پڑھتے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بے کے نیچے نقطہ علی سمجھنا ہے۔ بس مولا آپ سب کو ثابت قدم رکھے، آپ کو صحت عطا ہو، آپ کو بے بہا لنگر ملے، مگر وہ نہیں جو حرام پہ لگے، وہ لنگر ملے جو ظہور امام پہ خرچ ہو۔ امام کے نام کی محفلیں کراؤ، بینر چھپواؤ، سٹیکر چھپواؤ، پڑھنے والوں کو بلا کے، بلکہ میں چاہوں گا ہر بانی یہاں لکھ کے رکھے اور پڑھنے والے کو کہے ضرور امام زمانہ کا کوئی نہ کوئی حق اس حقیقت کو بتا۔ اتنی رہی تشریف فرما ہے، ان کو بتا تیری گردن پہ زمانے کی امام کا حق کیا ہے۔ خان صاحب آپ سے پوچھا جائے، خان صاحب بڑے مولا یہ بتاؤ علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ خان صاحب کہیں کہ میں علی کے دور میں نہیں تھا، اس لیے میرے سے علی کے دور کا سوال نہ کرو۔ اچھا خان صاحب بتاؤ کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کہیں کہ میں کربلا میں نہیں تھا، ہوتا تو دیتا۔ پھر یہ سوال تو بنتا ہے مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پوری تقریر کا نچوڑ ہے مہدی کا ساتھ صرف اتنا دے دو، حیا کر لو امام کا، صرف حیا کر۔ نم سلام پڑھتے ہو نا امام کا نماز کے آخر میں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، پڑھتے ہو نا؟ کیا مطلب ہے السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان، پڑھتے ہو نا؟ اس کا مطلب بھی پتہ ہے، ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب۔ بابا جی تشریح رہ گئی انشاءاللہ، اللہ کرے پہلے تو سربراہ آ جائے، وہ خود ہی اپنے گھر کی کہانی سنائے۔ ہاں تشریح رہ گئی، میں بتاؤں گا صاحب کسے کہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں نا صاحب جی کی حال ہے، وہ صاحب وہ صاحب وہ صاحب، صاحب کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، صاحب کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی جھلک دکھانے لگا ہوں۔ تم نے بستی لشاری میں نماز پڑھی، ہم سب سے بستی سرکاری میں نماز پڑھی، نماز کے آخر میں کہا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کچھ مومنوں نے لئیے میں نماز پڑھی، اسی وقت ہم نے لاہور میں نماز پڑھی، اسی وقت سیالکوٹ والوں نے سیالکوٹ میں نماز پڑھی، اسی وقت کراچی والوں نے کراچی میں نماز پڑھی، اسی وقت اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں نماز پڑھی، اسی وقت امریکہ یوکے کینیڈا پوری دنیا والوں نے نماز پڑھی۔ بھئی صاحب اسی کو کہتے ہیں، پوری دنیا میں جو جہاں پکارے صاحب اس کا ساتھ ہے۔ صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ الامان مطلب پناہ دے، بچا دے، زمانے کے فتنے سے بچا دے، زمانے کے جور سے بچا دے، شیطان کے شر سے بچا دے۔ کتنا ہمارا یقین ہوتا ہے مصلی پہ کھڑے ہیں تو آخری سلام کے وقت ہم جھک کے آنکھیں بند کر کے امام کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا امام دیکھ رہا ہے۔ بس جس نے اتنا یقین جو مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا تھا، اتنا یقین بازار میں کر لیا، وہ مہدی کے لشکر کا سپاہی ہے۔